شادی بے نظیر کا سیاسی فیصلہ تھا، وکٹوریہ شوفیلڈ۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی زبردستی مختصر کی جانے والی زندگی پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے اور شاید بہت کچھ ابھی مزید لکھنا باقی ہے۔ انہیں مارنے والوں کا شاید خیال تھا کہ ان کی موت سے ان کی کہانی ختم ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ پاکستان کے اندر اور باہر ان کے دوست ان کی یادوں کو زندہ رکھنے کے لیے کتابیں لکھ رہے ہیں۔ تازہ ترین کتاب آکسفورڈ یونیورسٹی میں بنی ان کی سہیلی وکٹوریہ شوفیلڈ نے لکھی ہے، جنہیں بے نظیر کے ساتھ 30 سالہ رفاقت کا دعویٰ ہے۔ اس کتاب کا نام آنسوں کی مہک بے نظیر بھٹو کے ساتھ میری دوستی، فریگرنس آف ٹیئرز، مائی فرینڈشپ ود بے نظیر بھٹو ہے۔ کراچی ادبی میلہ گزشتہ ہفتے کے اختتام پر منعقد ہوا تو ایک سیشن میں اس کتاب کی ورچوئل رونمائی بھی ہوئی۔ وکٹوریہ شوفیلڈ کی یادداشتوں پر مبنی اس کتاب میں بے نظیر بھٹو کے آکسفورڈ جیسے پروقار تعلیمی ادارے میں 4 سالوں کی کہانی سے لے کر ان کے سیاسی رہنما بننے تک کی داستان موجود ہے۔ وکٹوریہ برطانوی تاریخ دان اور مصنفہ ہیں۔ اس کتاب کا نام آنسوں کی مہک کے استعارے پر ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے اسے سندھی صوفی شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی کی نظم سے لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ شاہ بھٹائی کی شاعری سے انہیں متعارف کروانے والی بے نظیر بھٹو ہی تھیں، بلکہ ان کا اصرار تھا کہ یہ بے نظیر ہی تھیں جنہوں نے انہیں پاکستان سے متعارف کروایا۔ پاکستان اب میرا دوسرا گھر ہے۔ وکٹوریہ کا انٹرویو لندن میں ہی مقیم فرا دورانی نے کیا۔ ایک سوال انہوں نے یہ پوچھا کہ آپ نے بے نظیر کی شادی کے فیصلے کو سیاسی قرار دیا تھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ مصنفہ کا کہنا تھا کہ فوجی امیر جنرل ضیاء الحق کے دور کے خاتمے کے کوئی آثار نہیں تھے، وہ مزید 10 سال بھی اقتدار کے ساتھ چپکے رہ سکتے تھے، لہٰذا بے نظیر نے شادی کرنے کا فیصلہ ذہنی اور جذباتی استحکام کے حصول کے لیے کیا تھا۔ آصف زرداری اور بے نظیر بھٹو کی منگنی 29 جولائی 1987 کو لندن میں ہوئی اور شادی منگنی کے تقریباً 5 ماہ بعد 18 دسمبر 1987 کو کراچی میں ہوئی۔ 30 سال پر محیط کتاب لکھنے میں انہیں کیا مشکلات پیش آئیں، اس بارے میں وکٹوریہ کا کہنا تھا کہ انہوں نے پاکستان سے اپنے والدین کو لکھے گئے خطوط تلاش کیے۔ چونکہ اس زمانے میں ٹیلی فون کم تھے، لہٰذا ساری باتیں خطوط کے ذریعے ہی ہوتی تھیں۔ یہ خطوط دراصل ہاتھوں سے لکھی ہماری زندگیاں تھیں جو اب انٹرنیٹ کے زمانے میں ممکن نہیں۔ آکسفورڈ میں بی بی مرحومہ کی چائے پارٹیاں بہت مشہور تھیں۔ اس بارے میں انہوں نے بتایا کہ بے نظیر کی شخصیت جوانی میں بھی کرشماتی تھی، وہ اسٹوڈنٹ لائف میں بھی ہر کسی سے گھل مل جاتی تھیں، بڑی دوستانہ شخصیت تھی۔ 1960 کے بعد آکسفورڈ یونیورسٹی کی طلبہ یونین کی محض 2 خواتین صدور رہی تھیں، جس کے بعد بے نظیر صدر بنی۔ انہوں نے آتے ہی راک موسیقی متعارف کروائی اور صدر کے دفتر کے رنگ کو تبدیل کیا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد بے نظیر پاکستان 1977 میں واپس آئیں گے۔ وہ وقت تھا جب ملک سیاسی بحران سے دوچار تھا۔ اگلے سال انہوں نے اپنی سہیلی وکٹوریہ کو بھی مدعو کیا، جو ان کا پاکستان کا پہلا سفر ثابت ہوا۔ پاکستان میں آنے کے بعد بے نظیر کے والد ذوالفقار علی بھٹو کا مقدمہ سپریم کورٹ پہنچا، تو چونکہ وکٹوریہ کی ٹائپنگ رفتار اچھی تھی، انہوں نے پٹیشن اور دیگر دستاویزات تیار کرنے میں بی بی کی مدد کی۔ کتاب کے بارے میں اپنی رائے دیتے ہوئے بی بی سی کی بین الاقوامی نامہ نگار لیزلی ڈوسیٹ نے کہا کہ اس طرح کی تحریر بے نظیر کو انتہائی قریب سے جاننے والا شخص ہی کر سکتا ہے، جیسا کہ وکٹوریہ نے کیا۔ وکٹوریہ بے نظیر کے روزانہ کی مشکل حالات میں ان کی وفادار دوست اور مبصر کے طور پر شانہ بشانہ کھڑی رہیں۔ وکٹوریہ اس یادداشت سے قبل ذوالفقار علی بھٹو کے مقدمے، کشمیر اور افغانستان پر بھی کتاب لکھ چکی ہیں۔ مغربی مصنف اس طرح کی کتابیں لکھنے میں دیر نہیں لگاتے، لیکن ناہید خان اور صفدر عباسی جیسے قریب ترین ساتھیوں نے چپ کو زیادہ ترجیح دی ہے۔